بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی باطل کلام اور باطل کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ناظرین یہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی روزے کے دوران کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ لغو کلام، لغو بات، جھوٹ، فریب، یہ تمام چیزیں چھوڑنی ضروری ہیں۔ یہ روزہ کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہوگی۔ اگر کوئی بندہ بھوکا پیاسا رہ کر بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑتا تو روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس سے ملتا جلتا مفہوم آتا ہے، لیکن اس میں روزے کا ذکر نہیں۔ یاد رکھیے کہ کلو کلام ابن آدم علیہ، بنی آدم کا ہر کلام، ہر بات اس کے لیے وبال جان ہے۔ لا لہ الا امر بمعروف، ہاں اس کی یہ والی نیکی، کسی کو مطلب نیکی کا حکم کرنا، او نہی عن منکر، یا برائی سے منع کرنا، او ذکر اللہ عز وجل، یا وہ زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ تین چیزیں اس کے لیے وبال جان نہیں۔ اس کے علاوہ ہر کلام پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر ہم عام طور پر بھی باتیں ہر قسم کی انسان کی زبان سے صادر ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پر ہماری مجالس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غیبت اور اس طرح کی تمام قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کو خیال تک نہیں ہوتا۔ یہ اتنا خفیہ اور خطرناک گناہ ہے غیبت کا، اس سے انسان کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہوں گے، روزے سمیت۔ تو لہٰذا روزے کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت رکھیں، زبانوں پر کنٹرول کریں، زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں، ورنہ خاموش رہیں یا اللہ کی یاد میں رہیں۔ اس کے یعنی روزے کی ایک خاص خاصیت اس میں یہ بھی بتائی کہ روزہ کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صرف بندہ بھوکا پیاسا نہ رہے، اپنے نفس کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، خاص طور پر زبان کی جو برائیاں ہیں، ان سے بہت اجتناب کرے۔ یہ روزہ کی مقبول ہونے کی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔